اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی جیسے آپ نے کہا قرآن کریم کا حوالہ دیا آپ نے، اس کی اہمیت کو اجاگر کیا، کیا لگتا ہے آپ کو، کیا آج جو ہم بحیثیت مسلمان حالانکہ اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں، جبکہ صحابہ کرام ہم دیکھتے ہیں کہ بہت چھوٹی تعداد میں ہوتے تھے لیکن غالب ہوتے تھے وہ، جبکہ اگر ہم آج مسلمان کو دیکھیں اتنی بڑی تعداد میں ہم ہیں اور اتنا سب کچھ ہمارے پاس وسائل، اس کے باوجود ہم زوال پذیر ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا واقعی ہم نے قرآن کریم کی ایسی قدر نہیں کی جو ہمیں کرنی چاہیے تھی، یا وجہ کچھ اور ہے؟ یہ پچھلے سوال کے ساتھ ماشاءاللہ سے آپ نے سوال جوڑ دیا، اور ماشاءاللہ سے علمی محفل ہے تو اس کے اندر سوالات ایسے ہی ہوں گے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب ماشاءاللہ سے قرآن پڑھے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے اس طرح کے سوالات ہو رہے ہیں، تو مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے اور آپ کے توسط سے بات آگے جائے گی۔ قرآن کریم کو جب آپ نے سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیا تو آپ کو مقصد سمجھ آئے گا کہ اللہ نے آپ کو پیدا کیوں کیا، اور پیدا کرنے کے بعد آپ کا مقصد کیا بیان کیا زندگی کا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، پورے خلاصہ قرآن اگر کر دوں تو اللہ نے فرمایا کہ اے انسان، میں نے تجھے اپنے کام کے لیے پیدا کیا۔ یہ سمجھ میں کب آئے گا؟ جب میں قرآن کو اس زبان میں پڑھوں گا جس میں مجھے وہ سمجھ میں آئے، تو تب میں اللہ کے اس کام سے واقف ہو جاؤں گا، تو اس کو کرنے کی کوشش بھی کروں گا نا۔ ابھی ہو یہ رہا ہے کہ ہماری جہالت کا عالم یہ ہے کہ ہم جو ہے قرآن کریم اول تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، متن سے بھی نہیں پڑھتے، عربی سے بھی نہیں پڑھتے۔ اب تو آپ کے یہاں یہ عالم ہے کہ لوگوں کو عربی سے قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، ناظرہ پڑھنا نہیں آتا قرآن کا۔ اس میں بھی قصوروار ہیں والدین اور ہمارا معاشرہ۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی پڑھ بھی لیتا ہے تو وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے، اور ہم جو سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں اس کو آگے پہنچا رہے ہیں، اس کی تصدیق بھی نہیں کرتے۔ حالانکہ اللہ نے جو اصول دیا تھا، اگر آپ نے قرآن ترجمے سے پڑھا ہوتا تو اللہ نے فرمایا کہ دین کے حوالے سے جب تمہارے پاس کوئی بات آئے تو اسے اپنے بڑوں کے پاس لے کے جاؤ، اپنے علماء کے پاس لے کر جاؤ اور ان سے تصدیق کرواؤ کہ یہ بات اس قابل ہے کہ اس کو آگے بڑھایا جائے، یا یہ بات سچ ہے جو قرآن کے حوالے سے کہی جا رہی ہے۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب آپ ترجمے سے پڑھیں گے تو تحقیق کا مادہ بنے گا۔ آج ہمارے ہاں دنیاوی تعلیم تو بہت حاصل ہو رہی ہے، دینی تعلیم میں آپ پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ کہ آپ نے قرآن کو سمجھنے کی توفیق ہی نہیں مل رہی آپ کو، آپ سوچ ہی نہیں رہے۔ جب آپ سمجھ کے نہیں پڑھیں گے تو قرآن کریم کی اصول آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے، جب اصول سمجھ میں نہیں آئیں گے تو آپ عمل کیسے کریں گے؟ تو ضروری ہے کہ قرآن کریم کو جب آپ ترجمے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کا غلبہ دکھے گا۔ ابھی اگر آپ دیکھیں تو دنیاوی اصولوں پہ جہاں آپ کوشش کر رہے ہیں وہاں کامیاب بھی دکھ رہے ہیں، لیکن غلبہ دین جو نہیں دکھ رہا، آپ کی جو وہ طاقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی اور ان کے بعد والوں کی دکھائی دیتی تھی وہ نہیں دکھ رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ قرآن کریم کو سمجھا نہیں جا رہا ہے۔ جس دن قرآن کریم کو سمجھا جائے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ زندگی میں کون سے کام کرنے اور کون سے چھوڑنے ہیں، اور جب اچھائی اور برائی کی تمیز آپ کو قرآن کریم کی آیتوں سے سمجھ میں آ جائے گی تو وہ اخلاقی معاشرہ کھڑا ہوگا جو رسول اللہ اور صحابہ نے کھڑا کر کے دکھایا تھا۔ وہ اخلاقیات ہمارے معاشرے میں پھر پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن کب؟ جب قرآن کو ترجمے سے پڑھا جائے۔ اور میں اس بات کو بھی آپ کو سمجھا دوں کہ میں بارہا یہ بات کہتا ہوں کہ ترجمے سے جب آپ قرآن پڑھیں گے تو بنیادی اصول آپ کو سمجھ میں آئیں گے۔ علمی معاملات میں آپ کو بزرگوں سے رہنمائی لینا پڑے گی۔ قرآن نے فرمایا ہر علم والے سے دوسرا علم والا بڑھ کر ہے، تو جہاں آپ کو سمجھ آ گیا ماشاءاللہ، جہاں سمجھ نہیں آیا علماء کرام موجود ہیں، مفسرین موجود ہیں، ان کی خدمت میں جائیں، ان سے سمجھیں اصول کو، لیکن کوشش کریں کہ قرآن کو ترجمے سے پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ عمل میں آ سکے۔ اور آپ جو اخلاقی برائیاں مجھے نوٹ آؤٹ کروا رہے ہیں اس کی دوری کا حل ہی قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کے سوا معاشرے سے بنیادی اخلاقیات قائم کی نہیں جا سکتی، اور اخلاقی خرابیاں دور ہو ہی نہیں سکتی اگر قرآن کریم کو سمجھ کے نہ پڑھا جائے، کیونکہ قرآن ہی تو آپ کو وہ برائیاں بتائے گا جس سے بچنا ہے، اور وہ اخلاقیات اچھی باتیں بتائے گا جس پر عمل کرنا ہے۔ تو ضروری ہے کہ اس سب کے لیے قرآن کو اس زبان میں پڑھا جائے جس میں آپ کو وہ سمجھ کے اندر آئے۔